ناظرین، قیامت سے پہلے آنے والے رمضان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پیشن گوئیاں فرمائی تھی اور اس وقت کے کون سی تسبیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے ارشاد فرمائی تھی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام باتوں کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، تو آپ سے التجا ہے کہ اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی قیامت کے بارے میں نشانیاں بتائی تھی وہ سب نشانیاں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ کیا آنے والا رمضان اس دور میں آخری ہوگا؟ کیا یہ رمضان ہماری زندگی کا اور اس دنیا کا آخری رمضان کہلایا جائے گا؟ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا ہے، جو کچھ اس زمین میں ہے اس سب کو فنا ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف تیرے اللہ پاک کی ہے جو صاحب جلال اور احسان کرنے والا ہے۔ ناظرین، دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی بھی نہیں ماننا چاہتا، لیکن جس طرح اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اسی طرح یہ کائنات فنا ہو کر رہے گی اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی۔ ہر انسان نے اپنے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہے، جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مومن میں فرمایا ہے، بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کو نشانیاں بتانے جا رہی ہوں ان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ان نشانیوں کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والی آفات سے متعلق ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان کیسا ہوگا، اس رمضان کے اندر کون کون سے واقعات رونما ہوں گے اور قیامت سے پہلے آنے والے اس آخری رمضان کے اندر لوگ اندھے بیرے کیوں ہو جائیں گے اور اس رمضان المبارک کی نشانیاں کیوں ہوں گی اور اس آخری رمضان المبارک کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی، اور کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں۔ اور ناظرین، اس آخری رمضان المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سال کا رزق جمع کرنے کا کیوں کہا، اور اس آخری رمضان میں ظاہر ہونے والے فتنے سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے اعمال اور کون سے عمل کرنے کے لیے کہا۔ ناظرین، آئیے اس موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں، ان سوالوں کے جواب ہم آپ کو دے سکیں تاکہ قرب قیامت سے پہلے آنے والے ان آفات سے ان فتنوں سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں اور اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ ناظرین، قیامت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ہونا یا دوبارہ زندہ کرنے کے ہیں۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ ناظرین، قیامت کس طرح قائم ہوگی اس کے بارے میں مختلف سائنسدان مختلف مشاہدے کرتے ہیں اور مختلف بیانات فرماتے ہیں۔ کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہوگا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ بات تو طے ہے کہ جس کام کی ابتدا ہوئی ہے اس کا اختتام بھی ہونا لازم ہے۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا اسی طرح اس کائنات کو فنا بھی ہو جانا ہے، لیکن بحیثیت ایک انسان مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر کا قائم ہونا اس بات پہ ایمان لانا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی اس سب بات کے بارے میں اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن قیامت آنے سے پہلے جو نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا۔ قیامت کی جو نشانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں وہ اپنے زمانوں کے اعتبار سے 3 درجات رکھتی ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ علامات بیدا کا ہے جو کہ ان علامات پر بیشتر ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی۔ دوسرا درجہ علامات صغرا کہلاتا ہے اور تیسرا درجہ علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب واقع ہوں گی، جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔
سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے اور مہینے ہفتے کے برابر ہو جائیں گے اور ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا۔ ایک چنگاری کی طرح ہوگا جو جل کر ایک دم بجھ جاتی ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں فرمایا کہ یہ رمضان المبارک آنے والے مسلمانوں کے لیے آخری رمضان المبارک ثابت ہوگا، جس کے بعد یہ بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد اس زمین پہ بسنے والے انسان اور تمام مخلوقات ایک سال کے اندر اندر تمام کے تمام ختم کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک ایسی زوردار چیخ یا چنگار سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر زوردار اور خوفناک ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائیں گی اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیسی آواز تھی اور کہاں سے آئی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہیں لگا سکے گا۔ جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے گی جس کی کھوج بھی نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر دینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ ناظرین، یہ مہینہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور سے پہلے آئے گا اور اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ ناظرین، اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا، آسمان میں ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اسی رمضان المبارک میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان میں ایک زوردار اور زبردست چیخ یا آواز سنائی دے گی، تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ آواز رمضان المبارک کے شروع کے حصے میں آئے گی یا آخر کے حصے میں یا پھر درمیانی حصے میں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 لوگ بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ رستہ بھٹک جائیں گے، بدحواس ہو جائیں گے، اور 70,000 لڑکیوں کی بقارت ظاہر ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں سے کوئی اس آواز سے محفوظ رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور دوسری آواز بھی ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز جو ظاہر ہوگی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان الکریم میں چیخ سنائی دے گی اور شوال الکرم میں شور شرابہ سنائی دے گا اور زکوٰۃ کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذی الحج کو خون خرابہ ہوگا اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعۃ المبارک کی رات کو ایسا دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا۔ شریف ذاتیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلوں میں کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھر میں داخل ہو کر گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر دینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ الفاظ دہراتے جانا کہ پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا تو وہ فنا ہو جائے گا۔ نشانیوں میں بتایا گیا کہ 15 تاریخ کو رات میں چاند گرہن اور دن میں سورج گرہن بھی ظاہر ہوگا۔ جس رمضان المبارک میں یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام بڑے بڑے فتنے رونما ہونا ظاہر ہو جائیں گے اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ جب تمام قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے اندر سب چیز کو فنا کر دے گا۔